حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم کو آپ کے والد حضرت اسحاق کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ ہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق کے دو بیٹے محیص اور یعقوب تھے۔ آپ کو بڑے بیٹے سے قدرے زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محیص والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی دوران والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق کو بھی محیص کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لابان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے،
ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ سات کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی محیص رہتے تھے۔ محیص نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ محیص نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر محیص نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔